بیٹا میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ آج کا آپ نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے روزہ رکھا ہوگا۔ 10 رمضان المبارک ہے، 10واں روزہ ہے، آج ایک عشرہ مکمل ہو جائے گا رمضان المبارک کا۔ جس تیزی کے ساتھ بیٹا رمضان المبارک گزر رہا ہے، اس میں اپنی جو ہے وہ اس کی برکات کو، اس کے جو ہے وہ لمحات کو بہترین انداز سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں ایک عمل کا جو ہے وہ اجر اللہ بہت زیادہ بڑھا کر انسان کو عطا کرتا ہے۔ اور روزوں کا تو اجر اللہ اپنے فرشتوں کو بھی کہتا ہے کہ اس کا اجر تم نے نہیں، میں نے لکھنا ہے، میرے پاس محفوظ ہوگا، اس کا اجر فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کے روزوں کا بہت زیادہ اجر ہے جو کل قیامت کے دن اللہ ہمیں دے گا۔ تو ہر بچے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان مبارک کے روزوں کو رکھے، تاکہ جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ ہماری آخرت کو بہتر کر دے۔ اور یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کل کے کام کو بہت ہی احسن انداز سے کیا ہوگا۔ آج جو ہے وہ ہم اپنا کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا کل سبق کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اس کا ترجمہ آپ نے اپنی کاپیوں پہ کیا ہوگا۔ آگے جو ہے وہ ہم اس کے مشقی سوالات کو کریں گے۔ الکلمات و تراکیب الجدیدہ، نئے الفاظ اور تراکیب، جیسے پیچھے بھی ہم نے کیے تھے پچھلے سبق میں۔ السنۃ، کیا معنی اس کا؟ سال۔ یحتفل، وہ تہوار مناتا ہے یا وہ مناتا ہے، تہوار مناتا ہے۔ یہ تجمع، ہجوم یا اجتماع۔ اکبر تجمع، سب سے بڑا اجتماع۔ سعید واحد، ایک میدان۔ المناسبات، مواقع۔ تعطل، بند ہوتے ہیں۔ الدوائر الحکومیہ، سرکاری ادارے۔ تو یہ آپ نے اپنی عربی کی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے اسی طرح ان کے معانی لکھ لینے ہیں، ان کے سامنے باکس بنا کر، ایک طرف باکس بنا کر الفاظ لکھ لیں، پھر اس کے آگے ان کے معانی لکھ لیں۔ اس کے بعد تدریبات ہے۔ تدریب الاول ہے، کہتے ہیں ضع الکلمات الآتیہ فی جمل المفیدہ، درج ذیل کلمات کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ الفاظ ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا۔ السنہ تو میں نہ ہوتا ہے سال، تو اس کا جملہ کیا بنا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر انا اسافر الی مکہ فی ہذہ السنہ، میں اس سال مکہ مکرمہ کا سفر کروں گا۔ تو اسی طرح میں آپ کو ایک تصویر سینڈ کروں گا، اس کی مدد سے آپ نے جو ہے وہ ان جملوں کو آپ نے مکمل کر لینا، اپنی کاپی کے اوپر ان کے معنی بھی لکھ لینا ہے، اور ان جملوں کو آگے آپ نے لکھ بھی لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ اردو میں کرتے ہیں لفظ، پھر اس کا ساتھ اس کا معنی، پھر جملہ، اسی طرح آپ پہلے لفظ لکھ لیں گے، پھر الفاظ کا معنی کا باکس بنائیں گے، پھر اس کے آگے اس کے جملے کا باکس بنا کر یہ آج کا کام آپ کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کام کو بہت ہی احسن انداز سے آپ لکھیں گے اور پھر یاد بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔